السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ قابل احترام معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے فلاح انسانیت ٹرسٹ اٹواں کے زیر اہتمام آپ حضرات کے سامنے مرکز امام بخاری کرنیل گنج کی اس جامع مسجد میں اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے قرآن و حدیث کی کچھ باتیں پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہی آج کی اس ملاقات میں جو باتیں بیان کی جائیں، اللہ تعالی مجھ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، اس وقت اگر آپ کی نظر سرزمین ہندوستان پر ہو یا دنیا کے اکثر خطوں میں، اکثر علاقے میں آپ کی نظر ہو، سوشل میڈیا سے اگر آپ جڑے ہوں اور تمام چیزیں جو ہندوستان کے حالات ہیں، جو پوری دنیا کے حالات ہیں، اگر آپ کی نظر ہو، آپ دیکھ رہے ہو، تو کیا حالات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت اچھی طریقے سے آپ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔
اس وقت پوری دنیا کے اندر ملت اسلامیہ مسلمان قوم جن حالات سے دوچار ہے، جس ذلت و رسوائی سے دوچار ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ میں ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے۔ کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ قوم جو اللہ کے سب سے محبوب نبی کی امت ہے، جو خیر امت ہے، وہ امت جو کل قیامت کے دن ساری امتوں کے بارے میں گواہی دے گی، اس امت کا آج یہ حال ہے۔ غور کریں آپ، اس کا وجود خطرے میں ہے، اسے اس بات کی ٹینشن ہے، فکر ہے کہ اس کے سر پہ چھت رہے گی یا نہیں رہے گی، اسے اس بات کی فکر ہے کہ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی فیملی محفوظ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ آپ غور کریں، آپ جائزہ لیں، آپ مشاہدہ کریں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ نے تو قرآن کے اندر کہا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ بھائی کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کر رہا ہے؟ یہ چونکہ بہت بڑا سوال ہے اور اس سوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں ایک قوم کا تذکرہ کئی بار کئی جگہوں پر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، بنی اسرائیل۔ یہ اپنے زمانے کی بڑی بہترین قوم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی۔ اور آپ کو بتا دوں، ان کو وہ چیزیں دی گئی تھیں جو مجھ کو اور آپ کو بھی نہیں دی گئی تھی۔ ریڈی میڈ کھانا آتا تھا ان کے لیے، منّا والسلویٰ۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار ان کی غلطیوں پر ان کی توبہ قبول کر کے دوبارہ چانس دیا ان کو، لیکن یہ وہی قوم ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ساری جہان پر ہم نے تم کو فضیلت دی تھی، وہی قوم تھی۔ مگر آپ کو بتا دوں، وہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں، ظلم و شرکسی کی وجہ سے اتنی گری کہ آج پوری دنیا کے اندر سینکڑوں مسلمان، کروڑوں مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ یہ مغضوب علیہم اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کسی قوم کی حالات کو نہیں بدلتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدل نہ ڈالے۔ بلکہ اگر ہم اور آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کی آیتوں پر غور کریں،
تو اللہ نے مجھ سے اور آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ایک ایمان والا، ایک مسلمان 2 کام کر لے، ایمان لے آئے اور تقوی کا راستہ اختیار کر لے، 2 کام کرنا ہے، ایمان لانا ہے اور تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے، یہ سماج والے، یہ سوسائٹی والے ایمان لے آئیں، تقوی کا راستہ اختیار کر لیں، تو ہم آسمان سے بھی اور زمین سے ان کے اوپر برکتیں نازل کریں گے۔ آج آپ بتائیں ایمان کے تعلق سے آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ آج ہمارے معاملات کیا ہیں؟ تقوی کے تعلق سے آپ دیکھیں، تقوی شعاری، پرہیزگاری، کتاب و سنت کی پابندی، آج آپ بتائیں، آپ خود تصور کریں میرے اور آپ کے درمیان کتنی پائی جاتی ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا وَلَكِنْ كَذَّبُوا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی۔ آپ بتائیں آج نافرمانیاں اللہ کی قدم قدم پر ہو رہی ہیں، رسول کی نافرمانی قدم قدم پر ہو رہی ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا۔ غور کریں آپ، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے ذریعے مجھ کو اور آپ کو کیا پیغام دیا ہے؟ بستی والے 2 کام کر لیں، ایمان لے آئیں، تقوی کا راستہ اختیار کر لیں، زمین و آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کی اکثریت دیکھی جا رہی ہے، نافرمانیاں قدم قدم پر ہو رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے مختلف شکلوں میں میرے اور آپ کے سامنے عذاب کی شکلیں موجود ہیں، ہم اور آپ دیکھ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ اے بستی والو، اے سماج والو، اے سوسائٹی والو، کیا تم اس بات سے بے خبر ہو، کیا تم اس بات سے محفوظ ہو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نہیں آئے گا؟ ہو سکتا ہے بھائی ہم اور آپ رات میں اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہوں اور اللہ کا عذاب آ جائے، کیا آپ اس بات سے محفوظ ہیں؟ کیا اللہ کا عذاب آپ سے پوچھ کر آئے گا کہ میں دن میں آؤں گا کہ رات میں آؤں گا؟ دن میں بھی آ سکتا ہے، رات میں بھی آ سکتا ہے۔ اور آگے قرآن مجید کے الفاظ ہیں أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی ڈھیل سے تم بے خوف ہو گئے؟ اگر آج اللہ نے مجھ کو اور آپ کو ڈھیل دیا ہے تو کیا ہم بے خوف ہو گئے؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی ڈھیل سے وہی لوگ بے خوف ہوا کرتے ہیں جو خسارے میں ہوتے ہیں، جو گھاٹے میں ہوتے ہیں، جو نقصان میں ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مومن بیچارہ نیکی کا کام کرتا ہے پھر بھی اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتا ہے، اور کافر اور مجرم جو ہوتا ہے وہ نافرمانیاں بھی کرتا ہے اور کھلے عام گھومتے بھی رہتا ہے۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا اللہ کی ڈھیل سے تم بے خوف ہو گئے؟ تو میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو، اللہ کسی قوم کی حالات کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حالات کو بدل نہ ڈالے۔ آج ہم اور آپ اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے حالات کا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس ملک میں آج ہمارے اوپر
جو عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں، کیوں برس رہے ہیں؟ کبھی ہم آپ نے غور کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب قرآن مجید کے 30ویں پارے میں دے دیا۔ اللہ نے عذاب کے کوڑے کا لفظ استعمال کیا، ذرا وہ آیات دیکھیے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کون سی قوم عاد؟ کبھی کتابوں کا مطالعہ کیا قوم عاد کے بارے میں؟ لمبے لمبے اونچے اونچے ستونوں والے مفسرین نے لکھا ہے کہ قوم عاد کے لوگ بڑے لمبے چوڑے تھے، ان کے جیسا ڈیل ڈول دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو اس عاد قوم کو، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور دیکھو ذرا وہ سمود قوم کو جو چٹانوں پہ تراش کے اپنے مکان بنایا کرتی تھی۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور دیکھو ذرا اس فرعون کو جو اتنا بے دردی سے لوگوں کو مارا کرتا تھا، لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا کہ ان کو مارتے وقت ان کے ہاتھ اور پیر میں میکھے گاڑ دیتا تھا، کیلے گاڑ دیتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا، تو کیوں نازل کیا؟ انہوں نے اللہ کی زمین پر بہت زیادہ شرکسی کی، بہت زیادہ نافرمانی کی، انہوں نے اللہ کی زمین پر بہت زیادہ فساد پیدا کیا، بہت زیادہ بگاڑ پیدا کیا۔ اور آگے قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، ہم نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا۔ غور سے سنیے گا، عذاب کا کوڑا۔ میرے بھائی، کوڑا جب کسی کے اوپر برستا ہے نا تو ایک بار برس کر کے چھوڑ نہیں دیتا، بار بار برستا ہے۔ اللہ نے عذاب کے کوڑے کا لفظ استعمال کیا کہ تم ہماری نافرمانی کرو گے، عذاب کے کوڑے برسیں گے تمہارے اوپر، مختلف شکلوں میں، مختلف طریقوں سے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری حرکتوں کے بارے میں خبر نہیں؟ دنیا کے کیمرے سے شاید ہم اور آپ بچ جائیں، مگر اللہ کا کیمرہ 24 آن رہتا ہے۔ اللہ کا کیمرہ کبھی بند ہونے والا نہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں ہے۔ کیا مطلب؟ شکاری لوگ جب شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ایسی جگہ شکار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں جہاں سے شکاری والے جانور کو خبر تک نہ ہو یہاں کوئی آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے وہ الفاظ استعمال کیا، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں ہے، ڈھیل دے رہا ہے، کرو تم ہماری نافرمانیاں، ہم اچانک تمہیں پکڑیں گے۔ میرے بھائی، ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کا عذاب ہم پر اور کس شکل میں آئے گا، تب ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے عذاب کی یہ شکلیں دیکھ کر ہم اور آپ اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے، اللہ سے توبہ کرتے، اللہ سے استغفار کرتے، مگر افسوس بجائے اس کے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہماری سرکشی اور بڑھ گئی۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو بند ہو گیا ان حالات کے آنے سے؟ کون سی ایسی برائی ہے جو بند ہو گئی ان حالات کے آنے سے؟ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ میرے بندو، جب ہمارا عذاب تمہارے اوپر آتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے، اللہ سے توبہ کرتے، اللہ سے استغفار کرتے،
वलाकिन कसत कुलूबुहुम, दिल सख्त हो गए, दिल कठोर हो गए। एक एग्जाम्पल अपने सामने रखिए। आज हम और आप जनाजे की नमाज में जाते हैं, जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, मिट्टी देते हैं, हाथ में मिट्टी लगती है, हाथ झाड़ करके चले आते हैं। वलाकिन कसत कुलूबुहुम, दिल सख्त हो चुके हैं। वज़य्यन लहुम शैतानु मा कानू यअमलून, और हमारे मुआशरे के अंदर आज के जो हालात हैं वो ये है कि शैतान ने हमारे अमल को मुज़य्यन कर दिया है। शैतान ने बुराइयों को बेहतरीन लिफाफे में पैक कर दिया है। बुराइयां हमें बुराइयां नहीं लग रही हैं, हम इसे तरक्की का एक हिस्सा समझ लिए हैं, अपने स्टेटस का एक हिस्सा समझ लिए हैं। और एक बात नोट कर लीजिए, तबाही की शुरुआत हमेशा कौम के खुशहाल तबके से होती है। क्या कहा मैंने? तबाही की शुरुआत हमेशा कौम के खुशहाल तबके से होती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है, अल्लाह का फरमान कह रहा है। वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़रियतन अमरना मुत्रफीहा फफसकू फीहा फहक्क अलैहल क़ौलु फदम्मरनाहा तदमीरा। जब हम किसी बस्ती को हिलाक करने का इरादा करते हैं तो हम हुक्म देते हैं, उस बस्ती के खुशहाल लोग, उस बस्ती के अमीर लोग, उस बस्ती के हाई सोसाइटी, उस बस्ती के जो स्टेटस वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर बिगाड़ पैदा होता है। फहक्क अलैहल क़ौल, उसके बाद हमारा कौल आता है, फदम्मरनाहा तदमीरा, और हम उस बस्ती को हिलाक कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ नबियों के वाक़यात बयान किया है। कभी मौका मिले तो मेरे भाई कुरान को पढ़ो। यहाँ इस मस्जिद में सामईन की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है, मेरी माएँ और बहनें भी आई हुई हैं। एक अल्फाज कह रहा हूँ, एक जुमला कह रहा हूँ, कुरान मजीद के ताल्लुक से आज हमारा रवैया कैसा है। आज अफसोस की बात है, कुरान कोई पढ़ता नहीं, कोई पढ़ता है तो गौर नहीं करता, गौर करता है तो अमल नहीं करता, अमल करता है तो दूसरों तक पहुंचाता नहीं है। आज इस कुरान के साथ हमारा रवैया भी अलग हो चुका है। नबियों के जो वाक़यात है, नबियों के ऊपर जो मुट्ठी भर लोग ईमान लाते थे, वो कौन लोग थे? कमज़ोर तबके के लोग रहते थे। बड़े लोगों का हाल क्या रहता था? वो नबियों का मजाक उड़ाते थे, जिससे आज लोग उलमा का मजाक उड़ाते हैं। आज आप देखें उलमा के ताल्लुक से आज हमारा मामला कैसा है। और एक जगह अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अकाबिर मुजरिमीहा, उस बस्ती के जो अकाबिर लोग हैं वही इस कौम के सबसे बड़े मुजरिम होते हैं। मेरे भाइयों, आप देखें हमारे मुआशरे के अंदर जो बुराइयां हैं, जो खराबियां हैं, जो कमियां हैं, कितने लोगों की तादाद है जो बुराइयों से रोकते हैं, बुराई को बुराई कहते हैं, बुराई से मना करते हैं, बुराई अपने आंखों से देखते हैं, समझाना शुरू कर देते हैं। आज आप बताएं, आपकी सोसाइटी में, आपके इलाके में कितने लोग ऐसे पाए जाते हैं? मैं कहता हूं अगर बुराइयों से रोकने का सिलसिला बंद हो जाएगा तब अल्लाह का अजाब आएगा, और आ रहा है। आज अपनी आंखों से हम और आप देख रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फलौला कान मिनल कुरून मिन क़ब्लिकुम उलू बक़ियति यनहौना अनिल फ़साद फ़िल अर्ज़ि इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिन्हुम। ऐसा क्यों नहीं हुआ तुमसे पहले की बस्तियों में, तुमसे पहले की उम्मतों में मुट्ठी भर लोग ईमान लाते थे, वरना अक्सरियत बुराई करती रहती थी। इल्ला कलीलन मिम्मन अंजयना मिन्हुम, बहुत कम लोग थे जो बुराई से रोकते थे, बुराई को बुराई कहते थे।
برائی سے منع کرتے تھے۔ اور آگے بڑھیے، قرآن اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، ظالم لوگ، مجرم لوگ اپنی مستیوں میں لگے رہے، جرم کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تیرا رب کسی بستی پر ظلم کر کے اس بستی کو ہلاک نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے، آپ غور کریں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تیرا رب کسی بستی پر ظلم کر کے اس بستی کو ہلاک نہیں کرتا۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اگر بستی میں مصلحین لوگ ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، سماج کے بڑے، قوم کے بڑے، خاندان کے بڑے، ذمہ دار، اگر یہ اصلاح کرنے والے ہیں تب اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ آپ اپنے سامنے ایک اگزامپل رکھیے۔ بنی اسرائیل کی کوئی قوم تھی جو سمندر کے کنارے رہتی تھی، اور یہ مچھلیوں کا شکار کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کر دیا، بقیہ دن کی اجازت۔ اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش ایسی کہ سنیچر کے دن مچھلیاں پانی کے اوپری سطح پر آتی تھیں، بقیہ کسی دن دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اللہ نے ان کو منع کر دیا سنیچر کے دن تم مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے، بقیہ دن کی اجازت ہے۔ تو ان لوگوں نے ایک ہیلا نکالا۔ دین کے اندر ہیلا نکالنے کا سسٹم بڑا پرانا ہے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے بھائیوں کے بارے میں سننے میں آیا کہ زکوٰۃ جب مال پر فرض ہو جاتا ہے تو وہ زکوٰۃ کا مال اپنی بیوی کو ہبہ کر دیتے، بولتے جب میری ملکیت میں رہے گا، میں مالک رہوں گا، تب تو میں زکوٰۃ نکالوں گا۔ اچھا، جب بیوی کے اوپر سال پورا ہو جاتا ہے تو وہ بیوی سے واپس لے لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ سے بچ جائیں گے، شارٹ کٹ۔ اللہ سے ہیلا، اللہ سے چال، اللہ سے دھوکہ۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، ایک ہیلا نکالا، سمندر کے کنارے ایک گڈھا کھودا اور نالی بنا دی۔ اب جب نالی بنا دی، سنیچر کے دن جب مچھلیاں پانی کے اوپری سطح پر آتی تھی تو نالیوں کے راستے سے گڈھے میں آ جاتی۔ اچھا، جب گڈھے میں آ جاتی تو یہ نالیوں کا راستہ بند کر دیتے تھے، اللہ کی نافرمانی بھی نہ ہو اور ہمارا کام بن جائے۔ اتوار کو یہ لوگ آرام سے مچھلیاں نکالتے تھے۔ میرے بھائی، اب یہ جو حرکت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نے سنا، جب یہ حرکتیں ہو رہی تھی اس وقت، تو اس وقت معاشرے کے اندر، سماج کے اندر 3 طبقہ تھا، اور جو 3 طبقہ تھا وہ 3 طبقہ آج ہمارے معاشرے میں بھی پایا جا رہا ہے۔ پہلا طبقہ وہ تھا جو یہ کام کر رہا تھا، غلط کام، یعنی اللہ نے منع کیا تھا، یہ غلط کام کر رہا تھا۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو چپ تھا، خاموش، کچھ نہیں بول رہا تھا۔ اور تیسرا طبقہ وہ تھا جو ان کو منع کر رہا تھا۔ اب آپ بتائیں، آج ہمارے اور آپ کے معاشرے میں جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں، کیا ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے ہیں؟ برائی کر رہے ہیں، لوگ برائی کو دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں بولتے، خاموش رہتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں
برائی دیکھتے ہیں سمجھاتے ہیں بھائی غلط کام ہے، یہ مت کرو، یہ گناہ کا کام ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ تو جو لوگ منع کر رہے تھے تو منع کرنے والوں سے چپ رہنے والے کہتے ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ ارے بھائی کیوں منع کر رہے ہو؟ مرتا ہے تو مرنے دو نا، جیسے آج ہم لوگ کہتے ہیں مرتا ہے تو مرنے دو نا، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ ان کو ہلاک کرے گا۔ تو جو لوگ منع کر رہے تھے وہ چپ رہنے والوں کو جواب دیتے ہیں قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، ہم اس لیے منع کر رہے ہیں کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکیں، اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکیں اے اللہ ہم نے سمجھایا تھا، ہم نے منع کیا تھا، ہم نے روکا تھا، ہم نے اپنا حق ادا کیا تھا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ شاید ان کو بار بار سمجھایا جائے، بتلایا جائے، قرآن و حدیث کی جو تعلیمات دیے جائیں، شاید ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ سے خوف پیدا ہو جائے، صحیح راستے پر آ جائیں۔ اللہ آگے کہہ رہا ہے یہ لوگ نہیں مانے، یہ لوگ نہیں مانے۔ جیسے آج قرآن و حدیث کی باتیں جمعہ کے خطبے کے ذریعے، درس دروس کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے اجتماعات کے ذریعے علماء کرام آتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتلاتے ہیں، آج ہم لوگ نہیں مانتے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ نہیں مانے۔ اب جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو اس برائی سے منع کر رہے تھے، جو اس برائی سے منع کر رہے تھے، بقیہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا عذاب کسی قوم اور کسی بستی پر اس وقت آتا ہے جب برائیوں سے روکنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اور جب برائیوں سے روکنے کا سلسلہ بند رہے گا تو اس میں وہ لوگ بھی کوٹے جائیں گے جو چپ رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کے سامنے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنی ماؤں اور بہنوں سے بھی آپ سب سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے ہم اور آپ برائی کہیں بھی دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں، اگر ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس علم ہے کہ یہ چیز غلط ہے، ہم اپنے بھائی کو، اپنے مسلمان بھائی کو یا کوئی بھی ہو، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا سمجھانا یہ ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری چیز، آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کاروباری کا سسٹم بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا چلا جا رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں کاروبار کروں، میں بزنس کروں، میں دکان کروں۔ اللہ کا عذاب کسی قوم اور کسی بستی پر اس وقت آتا ہے جب کاروبار میں بے ایمانی ہونے لگے۔ 1 کلو کی جگہ پہ 900 گرام سامان دیا جائے تب اللہ کا عذاب آئے گا۔ سودی کاروبار ہو، لین دین گڑبڑ ہو، جب ایسے حالات آ جائیں گے تب اللہ کا عذاب آئے گا۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک پیغمبر تھے حضرت شعیب علیہ السلام، ان کو مدین کی طرف بھیجا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ان کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ اعراف اٹھائیے، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا،
گئے مدین کی طرف، کہا اللہ کی عبادت کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، لین دین گڑبڑ مت کرو، سودی کاروبار مت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے جب زمین کا حساب صحیح طریقے سے بنا دیا ہے تو اصلاح کے بعد بگاڑ مت پیدا کرو. ایک چھوٹا سا پیغام قرآن مجید کے حوالے سے چند الفاظ میں، پیارے الفاظ میں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں. جانتے ہو شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا کہ تو اپنا نماز روزہ سے مطلب رکھ. کیا کہا؟ ارے بھائی تو اپنا نماز روزہ کر رہا ہے، کرنا، ہمارے کاروبار میں انٹرفیئر کیوں کر رہا ہے؟ جیسے آج ہمارے معاشرے میں بعض بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ مولانا تقریر جو ہے وہ مسجد کی حد تک ہونی چاہیے. مولانا تقریر جو ہے یہ مسجد کی حد تک ہونی چاہیے، ہمارے کاروبار میں مت آئیے. شعیب علیہ السلام کی قوم نے وہی جواب دیا. میرے بھائیوں، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کا عذاب آیا. اللہ کا عذاب آیا. اب جب یہ حرکتیں ہو رہی تھیں تو شعیب علیہ السلام کی قوم پر 3 ٹائپ کا عذاب آیا. اس بات کو نوٹ کر لیں، شعیب علیہ السلام کی قوم پر 3 ٹائپ کا عذاب آیا. بہت گرمی لگ رہی تھی، آسمان میں بدلی چھائی، ان لوگوں نے سوچا بارش ہونے والی ہے، چلو نہاتے ہیں. اچھا نکلے باہر. جیسے ہی اس بدلی کے نیچے پہنچے میرے بھائی، وہ بدلی کیا تھی؟ وہ آگ کا انگارہ تھا. آگ کا انگارہ تھا. جیسے ہی اس بدلے کے نیچے پہنچے اس آگ کے انگارے انہوں نے دبوچ لیا. یہ پہلا عذاب. دوسرا عذاب فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر زلزلہ آیا. تیسرا عذاب آسمان سے ایک زوردار چیخ آئی تھی اور ایسی آواز آئی تھی میرے بھائی جس نے صرف کان کے پردوں کو نہیں پھاڑا تھا بلکہ ان کے دل کی دھڑکنیں بند ہو گئی تھی. یہ 3 ٹائپ کا عذاب شعیب علیہ السلام کی قوم پر آیا ہوا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات کہی. کہا الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، ارے شعیب کو جھٹلانے والے کہاں گئے؟ تمہاری مکان، تمہاری پراپرٹی، تمہارے دولت، تمہارے بنگلے کہاں گئے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے مدین کی بستی کو ایسا تباہ کیا تھا، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا جیسے یہاں کوئی رہتا تھا. اور آگے الفاظ ہیں کانو ہم الخاسرین، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں. وہ لوگ سمجھ رہے تھے ہم پروفٹ میں، ہم 1 کلو کی جگہ پہ 900 گرام سامان دے رہے ہیں، ہم پروفٹ میں. اللہ کہہ رہا ہے کانو ہم الخاسرین، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں. تو اللہ کا عذاب کسی قوم اور کسی بستی پر اس وقت آتا ہے جب کاروبار میں بے ایمانی ہونے لگے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 اٹھائیے. بڑی پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کے لیے ایک پیغام دے رہا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خرید کر کے لاتے ہیں. کیا خرید کر کے لاتے ہیں؟ لہو الحدیث، بیکار چیزیں. بیکار چیزیں. آپ بتائیں، ہم اور آپ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل میں نیٹ پہ ایکٹیویٹ کرواتے ہیں. اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ چاہیں تو اس کا اچھا استعمال کریں یا برا استعمال کریں. اللہ کہہ رہا ہے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خرید کر کے لاتے ہیں لہو الحدیث، بیکار چیزیں، لغو چیزیں. اچھا جب یہ خرید کر کے لاتے ہیں تو معاملہ کیا آگے پیش آتا ہے؟
लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैर इल्म, ताकि बगैर इल्म के लोगों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे। जाहिर सी बात है, आप गुनाह की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, गुनाह की चीज़ें लाएंगे, बेकार चीज़ें खरीदेंगे, तो जब ये बेकार चीज़ें आपके पास होंगी तो आप जाहिर सी बात है गुमराह हो जाएंगे, गुमराही के रास्ते पर जाएंगे। और आगे क्या होगा? वयत्तखिज़हा हुज़वा, और अल्लाह तबारक व तआला की आयतों का मजाक उड़ाएंगे। अल्लाह ने साफ अंदाज में कह दिया, उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, ऐसे लोगों के लिए जलील कर देने वाला अज़ाब है। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, अल्लाह कह रहा है, ऐसे लोगों के लिए जलील कर देने वाला अज़ाब है। और आगे बढ़िए, कुरान मजीद उठाइए, अल्लाह ने फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा। अल्लाह ने ये नहीं कहा ज़िना मत करो, ज़िना के करीब नहीं जाना है। ये ज़िना इतना गंदा काम है, इतना गलीज़ काम है। अल्लाह ने ये नहीं कहा ज़िना मत करो, ज़िना के करीब नहीं जाना है। और आगे बढ़िए, वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। अल्लाह के बंदो, गंदे और गलीज़ कामों से बचो, चाहे वो खुल्लम खुल्ला हो, चाहे वो छुप कर हो। क्या आपको बताने की ज़रूरत है कि आज हमारे मुआशरे में बुराइयों का जो मामला है, शादी ब्याह में क्या हालात होते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। एक आखिरी बात कह के बात ख़त्म कर रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरी उम्मत के ऊपर एक ऐसा ज़माना आएगा कि मेरी उम्मत के चेहरों को बंदर और सूअर की तरह बना दिया जाएगा। मेरी उम्मत के चेहरों को बंदर और सूअर की तरह बना दिया जाएगा, और आसमान से पत्थरों की बारिश होगी। एक सहाबी खड़े हुए, ऐ अल्लाह के नबी, वो ज़माना कब आएगा? आपने फरमाया इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, जब घरों के अंदर कैनात आ जाएं। कैनात का माना नाचने गाने वालियां, वल मआज़िफ़ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। ये आज हमारी मोबाइलों पर आ चुके हैं, आज हमारी मोबाइलों पर आ चुके हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप सबको ये पैगाम दूंगा कि अल्लाह के वास्ते इस हदीस को सामने रखते हुए हम होशियार रहें। कुरान मजीद के हवाले से जो भी पैगाम आप तक दिए गए हैं, आपने सुना, आपने समझा, मैं आप सबको यही पैगाम दूंगा कि अल्लाह के वास्ते कही हुई बातों पर अमल करने की कोशिश करें। आगे वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं कुछ और बातें आपके सामने पेश करूं। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूंगा कि बारे इलाही, आज के इस मुलाकात में आपके सामने जो बातें मुझ अदना से तालिब इल्म की ज़ुबान से बयान की गई है, अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को, सुनने वालों को, सबको रब्बुल आलमीन अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। किताब व सुन्नत का जज्बा हम सबको अपने अंदर पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐ अल्लाह, हम सबको अपने आदाब से महफूज रख। ऐ अल्लाह, जो भी बातें अज़ाब के ताल्लुक़ से आपके सामने पेश की गई हैं, अल्लाह ताला हम सबको इन सब बातों से इबरत और नसीहत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।